بھائی کو اپنے باپ کو قتل کر دیا تو پلٹ کر کے وہ عورت بھی قتل کی جائے گی. یہ اسلام کا قانون ہے. اور یہاں ہم اسٹیج سے صرف بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں کو اور سوشل میڈیا کے ذریعہ جائے. ہم یہ نہیں کہتے ہندوستان کے اندر جو قانون ہے ہم اس کا سمان کرتے ہیں، حالانکہ یہاں پر بھی بہت سارے جگہوں پر آجیون کاراواس بھی ہے، یہاں پر پھانسی کے قوانین بھی بنائے گئے ہیں. لیکن قتل کے مسئلے میں کیا ہے، 302 کے تحت کیا 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 جاتا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جس طریقے سے ہمارا ہندوستان کا قانون کرے گا ہم اس کا بھی سمان کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. لیکن یہاں جو دنیا والے جب سعودیہ کے اندر اسلامی کنٹری کے اندر جب یہ قانون نافذ کیا جاتا ہے تو پوری دنیا اسلام پر جو اعتراض کرتی ہے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے ہم یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں ہندوستان کے اندر اسلام کا قانون نافذ کرو. جیسا چل رہا ہے، جو ہمارے بڑوں نے جو قانون بنا دیے ہیں وہ بھی بہت سمانیہ ہیں، بہت اچھے ہیں. اگر ان میں چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے تو پورا ملک بڑے امن و شانتی سے اب تک رہ رہا تھا، کوئی دقت نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن لوگ پریشان کر رہے ہیں قانون میں چھیڑخانی کر کے. تو بہرحال اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کر دے تو بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا، اگر کوئی عورت قتل کر دے تو بدلے میں عورت قتل کی جائے گی. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کسی کا دانت توڑتا ہے تو بدلے میں دانت ہی توڑا جائے گا. اگر کوئی کسی کی ناک توڑ دیتا ہے تو بدلے میں ناک توڑی جائے گی. اور اگر کوئی کسی کا کان پھاڑ دیتا ہے تو بدلے میں اس کا کان ہی پھاڑا جائے گا. وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، جس طریقے کا جو بھی زخم ہوگا اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. اور یہاں پر بھی چھما والا آپشن اللہ نے رکھ دیا. فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ، اور جو معاف کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو نہیں فیصلہ کرتا ہے اس قانون کے مطابق جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں جو اللہ کے قانون کو نہ مانیں، جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، جو اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں. اولئک هم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں. آپ ذرا اندازہ کریں، اچھا یہ قتل کی سزا رکھی کیوں گئی؟ میں نے اسی آیت کا جو سورہ بقرہ کی میں نے پڑھی تو اس کی آیت نمبر 179 کے اندر اللہ نے جواب بھی دے دیا کہ تمہارے لیے اسی قصاص کے اندر زندگی ہے. لیکن آئیے اور بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ قتل کرنا، کسی کا مرڈر کرنا، کسی کو مارنا، یہ بہت خطرناک معاملہ. اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. اس لیے اگر کوئی قتل کرتا ہے تو بدلے میں قتل کر دیا جانا چاہیے تاکہ لوگ آزاد نہ ہو جائیں اور جب چاہیں جس کو قتل کر دیں. تو اس قتل کے قانون میں بھی انسانیت کی زندگی کا راز مضمر ہے. آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا بغیر نفس، جس آدمی نے کسی کو قتل کر دیا بنا اس کے قتل کیے ہوئے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچانے کے لیے، زمین میں آتنک مچانے کے لیے، زمین میں اللہ کی زمین کو خراب کرنے کے لیے اگر کسی نے قتل کیا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا کہ تمام کی تمام انسانیت کو قتل کر دیا. یہاں بدلے میں جب قتل کیا جاتا ہے تو اے میڈیا والوں، تم بھی کہتے ہو کہ اسلام بڑا سخت قانون ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے وہ اللہ تو وہ کہہ رہا ہے اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کو ناحق قتل کر دیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا کہ تمام کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ایک کو قتل کرے گا، بدلے میں وہ اس کے خاندان والوں کو قتل کریں گے، پھر بدلے میں پھر وہ ان کے خاندان والوں کو قتل کریں گے. نہ جانے ایسے
قتل ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا کہ ایک نے ایک کے بھائی کو مارا, دوسرے نے خاموشی سے اس کے بھائی کو مار دیا, تیسرے نمبر پر انہوں نے پھر ان کے خاندان کے کسی آدمی کو مار دیا. ایک بدلے میں